الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر صاحب، محترم علماء کرام، حفاظ کرام، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارے لیے بڑی نعمت اور سعادت کی بات ہے. ہم سب سعادت مند لوگ ہیں. اللہ نے ہماری گردنوں پر وہ احسان عظیم فرمایا کہ ساری زندگی میں سجدہ شکر ادا کریں تو اس نعمت کا بدل نہیں ہو سکتا. وہ کون سی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی؟ یہ نعمتیں تو بے شمار ہیں. کتنی ہیں؟ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. واقعی بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دی ہیں. ہمارے پاس اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے. آدمی غور کرے نا تو ذاتی کچھ بھی ہمارے اپنے پاس میں نہیں ہے. زندگی اللہ نے دی ہے، جوانی اللہ نے دی ہے، صحت اللہ نے دی ہے، آنکھ کا نور اللہ نے دیا، زبان کا بول اللہ نے دیا، کان کی سماعت اللہ نے دی، دل میں دھڑکن اللہ نے دی، دماغ میں سوچ اللہ نے عطا فرمائی، ماں باپ، دوست احباب، بھائی بہن، رشتہ دار اللہ نے عطا فرمائے. کھلایا بھی اللہ نے ہے اور پلایا بھی اللہ نے ہے. اور جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے. لیکن ان ساری نعمتوں میں ایک نعمت ایسی خاص ہے جس میں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو خصوصیت عطا فرمائی. وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ نے بلا استحقاق اور بلا مطالبہ اور بغیر مانگے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو کالی کملی والے، سنہری جالی والے، سبز گنبد مکی وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، مزمل و مدثر طہ و یاسین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے مجھے جگہ عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو جگہ عطا فرمائی. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کی بات ہے. کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے دے دی، کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے دی. یوں کہا جائے تو غلط نہ ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنوں میں جمعہ کو سب سے زیادہ عظمت دی، راتوں میں سب سے عظیم رات شب قدر، مہینوں میں سب سے عظیم مہینہ رمضان کا، شہروں میں سب سے عظیم شہر مکہ اور مدینہ، پتھروں میں سب سے عظیم پتھر حجر اسود، کنووں میں سب سے عظیم کنواں زمزم کا، پانیوں میں سب سے عظیم پانی زمزم کا پانی، فرشتوں میں سب سے عظیم حضرت جبرائیل علیہ السلام، نبیوں میں سب سے عظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی ساری قوموں میں سب سے زیادہ عظیم وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے، اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے. آپ وہ بات یاد کریے جو بات اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے کی تھی، اور کتنی بڑی شان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی. اور آپ کی برکتوں سے جو اعزاز اور مقام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا، وہ داؤد علیہ السلام سے اللہ پاک نے اس کا اظہار کیا. اللہ پاک نے ان سے ارشاد فرمایا تھا: یا داؤد انہ سیاتی من بعدک نبی اسمہ احمد و محمد. کہ داؤد تمہارے بعد ایک نبی قریب دنیا میں آئیں گے جن کا نام محمد اور احمد ہوگا. صادقا و سیدا، وہ سچے اور سردار ہوں گے. لا اغضب علیہ ابدا ولا یغضبنی ابدا، نہ تو میں کبھی ان پر ناراض ہوں گا اور نہ وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے. وقد غفرت
له قبل ان يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر. پہلی بات کہ وہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، لیکن بائی چانس کوئی لغزش ہو جائے تو ہم نے ان کی ساری لغزشوں کو پہلے سے معاف کرنے کے فیصلے کیے ہوئے ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا وَأُمَّتُهُ مَرْحُومًا، اور ان کی امت وہ امت ہوگی جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگی. آتَيْتُهُم مِّنَ النَّوَافِلِ مِثْلَ مَا آتَيْتُ الْأَنبِيَاءَ، میں نے اس قوم کو وہ چیزیں نفل کے طور پر دی جو میں نے نبیوں کو دی. وَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضَ الَّتِي افترضت الْأَنبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، اور اس قوم پر وہ چیزیں میں نے فرض کی ہیں جو میں نے نبیوں اور رسولوں پر فرض کی. اور آگے ارشاد فرمایا حتی یأتون یوم القیامہ ونورہم مثل نور الانبیاء، فرمایا کہ وہ قوم اس شان کے ساتھ قیامت کے میدان میں ہمارے پاس آئے گی کہ اس قوم کا نور نبیوں کے نور کی طرح سے چمکتا ہوا ہوگا. کیسا اعزاز اللہ پاک نے عطا فرمایا، کیسا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. پیارے بھائیوں، وہ دولت اللہ تعالیٰ نے دے دی، وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دے دی جس کے بغیر نہ تو دنیا کی نجات ہے، جس کے بغیر نہ تو آخرت کی نجات ہے. ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا راستہ تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جینا ہے اور ان کے قدموں میں مرنا ہے، اور ان کی زندگی پر اپنی زندگی کو گزارنا اور ان کی زندگی کے ساتھ مر کھپ کر جا کر قبر کے گڑھے میں سونا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری دنیا کے بھی بننے کا راستہ، ہماری اپنی آخرت کے بھی بننے کا راستہ. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی سالوں کے لیے بات طے کر دی کہ اگر تم ہمارے بننا چاہتے ہو یا تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے پیار ہے، تمہیں اللہ سے محبت ہے، تو تم کیا کرو کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کی پاکیزہ شریعت کو اپنی زندگی میں جگہ دو. اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو اللہ کا پیارا بننے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی، کیا ہم اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. نجات اس کے علاوہ ہونی نہیں ہے، کام اس کے علاوہ بننا نہیں ہے. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شخصیت عجیب شخصیت ہے. آپ کی کیا کیا باتیں بیان کی جائیں. آپ کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، بہت سارے معجزات دیے. ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جانور بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتے تھے. اور اللہ کے رسول کو کتنے جانور سلام کرتے. اونٹوں نے اللہ کے رسول کو سلام کیا، اونٹنیوں نے اللہ کے رسول کو سلام کیا. جنگل کے بھیڑیوں کا گول ایک مرتبہ گیا مسجد نبی کے پاس، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ سے بات چیت کی. جنگل کا ہرن ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول مدینہ کے باہر چل، آپ کو آواز ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نہ تھا، واپس سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہرن بندی ہوئی کھڑی ہے، وہ اللہ کے رسول کو سلام کر رہی. آپ اس کے قریب پہنچے تو ہرن نے اپنا ٹکڑا اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا. اس نے یوں کہا کہ حضرت آپ کے ایک ساتھی نے میرا شکار کیا ہے اور یہاں باندھ دیا ہے، حضرت آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں، میرے تنوں میں دودھ اتر چکا ہے اور بچے جنگل میں بھوکے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ مجھے کھول دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. اللہ کے رسول نے اس ہرن سے سوال کیا کہ کیا تو واپس آئے گی؟ جس جانور کو اپنے ذبح ہو جانے کا یقین ہو وہ کہاں سے واپس آئے؟ تو ہرن کا جواب بڑا عجیب تھا. اس نے یوں کہا کہ حضرت میں آپ سے وعدہ کروں اور پھر وعدہ خلافی کروں تب تو اللہ مجھے جہنم کی آگ میں پھینک دے. ایک روایت میں ملتا اس نے یوں کہا پھر تو اللہ مجھے وہ سزا دے جو ناحق ٹیکس وصول کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا. اللہ کے رسول نے اس کی رسی کو کھولا اور وہیں تشریف فرما ہوئے. وہ ہرن دوڑتے دوڑتے جنگل میں غائب ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی رسول نے دیکھا وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی رسول کے پاس دوڑ کر آ رہی. ہم قربان گئے اپنے نبی کی شان اقدس پر کہ ایک جانور اللہ کے رسول سے کیے ہوئے بات پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر خدمت ہے.
درد کی بات ہے آج امتی جھوٹ چھوڑنے تیار نہیں، آج امتی سود چھوڑنے تیار نہیں، آج ان کا امتی شراب چھوڑنے تیار نہیں، آج ان کا امتی نشے والوں کے گندے لائف اسٹائل چھوڑنے تیار نہیں، آج ان کا امتی ہے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، آج ان کا امتی ہے بہنوں کے حقوق بھی ضائع کر رہا ہے، آج ان کا امتی ہے جس نے اوروں کو نچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنا دیا، اور ان کا امتی ہے جو مسلمانوں کے خون کا پیاسا بن رہا ہے، جو مسلمانوں کی جان کا دشمن بن کے بیٹھا ہوا، آج ان کی امت ہے جو بھائی بھائی کے سامنے کورٹ میں کھڑا ہو رہا ہے، باپ بیٹے کے سامنے کورٹ میں کھڑا ہو رہا ہے، ایک جنگل کا جانور ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے بات پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر خدمت ہے۔ جب وہ واپس دوڑ کر آئی نا تو اللہ کے رسول نے رسی کو لیا اور اس کو ادھر ہی باندھ دیا، وہی تشریف فرما رہے۔ اتنے میں وہ صحابی آ گئے جنہوں نے ہرن کا شکار کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے، کہا کہ حضرت آپ ادھر، آپ نے فرمایا تجھ سے آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ فرمائیے نا آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا آپ یہ ہرن مجھے بیچ دیجئے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے بھائی ہدیہ دے دیجئے، آپ نے فرمایا یہ ہرن مجھے بیچ دیجئے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ پیسے کی کیا بات کرتے ہو، آپ پر تو جان قربان کر سکتا ہوں، ہرن کیا چیز ہے، آپ یوں ہدیہ میں قبول کر لیجئے۔ آپ نے اس کو لیا اور رسی کو کھول کر وہ ہرن سے فرمایا کہ جا اپنے بچوں کے پاس چلے جا۔ وہ ہرن اتنا خوش ہوئی اس نے اپنے پیر کو زمین پر مارا اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے اس ہرن کو کئی مرتبہ جنگل میں دیکھا، وہ چلتے پھرتے اس کی زبان پر ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پیارے بھائیوں، ہماری نجات کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے نبی کی زندگی کو جگہ دیں، آپ کی پاکیزہ شریعت کو جگہ دیں۔ اچھا یہ بھی بڑی پرلطف بات ہے، جس نبی کو قیامت تک آنے والے سالوں کے لیے اللہ پاک نے ایڈیل بنایا، نمونہ بنایا۔ اللہ نے یوں نہیں کیا کہ ان کی زندگی ضائع ہو جائے، بلکہ اللہ نے ان کی زندگی کو محفوظ کیا۔ کتنا محفوظ کیا، آج سینہ ٹھوک کے دنیا کے انسانوں کو بتا سکتے ہیں کہ 1450 سال پہلے دنیا میں آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دکھتے کیسے تھے، آپ کی آنکھ کیسی تھی، آپ کی ناک کیسی تھی، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کی پیشانی کیسی تھی، اور صورت تو صورت آپ کی بکریوں کے نام امت کو سنائیں، آپ کے جانوروں کے نام امت کو سنائیں۔ اللہ نے عشق کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی بکریوں کے نام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، ان کے گدھوں کے نام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا۔ اللہ کی دی توفیق سے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ گدھے کبھی عالمی شہرت یافتہ نہیں ہوا کرتے، لیکن ہم قربان دے اپنے نبی کی شان پر، جن گدھوں پر ہمارے نبی نے سواری کی ان گدھوں کو بھی اللہ پاک نے عالم کی شہرت عطا فرمائی۔ آپ کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام یعقوب تھا، دوسرے کا نام عفیر تھا۔ آپ کے 2 خچر، ایک کا نام بلبل، دوسرے کا نام فضہ۔ آپ کی 9 بکریاں تو پہلے ہی بیچاری کوئی ایسی شہرت ان کو نہیں ہوتی، بکریوں کو کون سی شہرت ملے، ہم قربان جائیں۔ جو بکریاں ہمارے نبی کی ملکیت میں تھی اللہ نے ان بکریوں کو بھی عالم کی شہرت عطا فرمائی۔ 9 بکریاں اجوا، سقیا، زمزم، برکہ، اطلال، اطراف، قمرہ، بیتا، ورثہ، 9 بکریوں کے نام سیرت کی کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ اللہ کے رسول کا ایک بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، اس کا نام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ آپ کے 7 گھوڑے سقف، مرتجس، لہیب، لذاذ، صرف، ورد، سبحہ، 7 گھوڑوں کے نام کتابوں میں لکھے ہوئے۔ آپ کی 4 اونٹنیاں قصوہ، عذبہ، جدعہ، شہبہ۔ آپ کے 2 اونٹ عسکر اور ثعلب، ان کے نام سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے۔ آپ کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا محفوظ کیا، آپ کی صورت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا محفوظ کیا۔ اللہ کرے آج کا جلسہ ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کل آخرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آپ کوثر پینے کی سعادت کا ذریعہ بن جائے، ان کی شفاعت کے ملنے کا ذریعہ بن جائے۔ حضور کا ذکر بھی برکت کا ذریعہ ہے، حضور کا تذکرہ بھی نجات کا ذریعہ ہے۔
کیا کچھ زندگی ہمارے نبی کی، کیسا حسن جمال ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج اس موقع پر میں اپنے نبی کو حسن جمال آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ ارے سنو گے انشاءاللہ، محبت سے سنو گے انشاءاللہ؟ تو بھائی بڑی مہنگی چیز ہے، تو ایسا فری میں تو نہیں سنائیں گے نا بھائی، بہت مہنگی چیز ہے نا، تو فری میں نہیں سنائیں گے، ہماری بھی اپنی فیس ہوا کرتی ہے، اور ہماری فیس جہاں تک آواز پہنچتی ہو، جدھر تک آواز پہنچتی ہو، آپ امت سے، امت کے نوجوانوں سے، امت کے مرد عورتوں سے اپنی فیس کا مطالبہ یوں کریں کہ خدا کے لیے ہم اللہ سے توبہ کرنے والے بنیں، اللہ کے لیے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں۔ آج عزم ارادہ کریں انشاءاللہ کہ جیئیں گے نبی کی شریعت پر اور مریں گے انشاءاللہ نبی کی شریعت پر، جو مطالبہ قرآن کا ہم سے ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر مرو۔ آج عزم ارادہ کیا جائے، آج سے انشاءاللہ نبی کی زندگی پر جیوں گا، آج سے انشاءاللہ نبی کی زندگی پر اپنے کاروبار کروں گا، نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ اللہ کرے کہ موت آئے تو نبی کی زندگی پر آئے، موت آئے تو نبی کے کلمے کے ساتھ آئے۔ تو حضور کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا۔ آپ کی صورت سناتا چلوں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی زندگی میں درد بہت دیکھے ہیں، دکھ بہت دیکھے ہیں۔ ہم نیت کریں اپنے نبی کی زندگی پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنے نبی کی سیرت کی کوئی ایک کتاب شروع سے اخیر تک کم از کم انشاءاللہ نبی کی سیرت کی کوئی ایک کتاب پڑھیں گے، آپ کو نبی کا درد اس میں نظر آئے گا، آپ کو ہمارے نبی کا دکھ اس میں نظر آئے گا۔ پیدائش سے پہلے چلو سیرت کی کتاب اٹھاؤ اور سیرت کی کتاب کے اوراق پلٹنا شروع کرو، ان اوراق میں آپ کو نظر آئے گا پیدائش سے پہلے ابا دنیا سے چلے گئے، پیدا ہوئے 6 سال کی عمر ہوئی امی دنیا سے چلی گئی، 8 سال کے ہوئے تو دادا دنیا سے چلے گئے۔ کتنے درد زندگی میں آئے، کتنے دکھ زندگی میں آئے۔ 40 سال کی عمر ہوئی، نبوت کا ظہور ہوا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا، پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئی، 2 بیٹیوں کو طلاق پڑی، کتنے درد اور کتنے دکھ۔ 13 سال تک کڑی محنت کرتے رہے مکے کی وادی میں، پھر اللہ پاک کا حکم ہو گیا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ آپ مدینہ نکلے، ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ مسجد جہاں پر مسجد ہجرہ بنی ہے، ہم لوگ ایک مرتبہ مسجد گئے، مسجد جانے کے بعد میں تصورات کی دنیا میں 1450 سال پیچھے جانے کی کوششیں کر رہا تھا کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پر سارے نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، اور پلٹ کر انہوں نے بیت اللہ کو دیکھا تھا، اور بڑی تیز نگاہ ڈالنے کے بعد بڑے درد سے کہا تھا ساری دنیا میں سب سے زیادہ مجھے تو پسند ہے، میں تجھے کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، کیا کروں یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، آج میں تجھے چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں، آج میں تجھے چھوڑ کے رخصت ہو رہا ہوں۔ کس درد کے ساتھ میں مکہ کو چھوڑا ہوگا، کس بے قراری کے ساتھ میں مکہ کو چھوڑا ہوگا۔ عمرہ کرنے والا 7 دن رہتا ہے مکہ میں، 7 دن میں اس کی وہ کیفیت بنتی ہے، اس سے بیت اللہ نہیں چھوٹتا، وہ طواف کرتے کرتے روتا ہے، غلاف پکڑ کے روتا ہے، آخری نماز عشاء پڑھ رہا ہے، اب اس کو مدینہ رات میں نکلنا، وہ تھاڑے مار کے سجدے میں جا کے رو رہا ہے، اور طواف مطاف میں کھڑے ہو کے رو رہا ہے، ایکسیلیٹر ادھر اوپر چڑھ رہا ہے، اور حاجی کو دیکھا وہ الٹا کھڑا ہوتا ہے، اور بیت اللہ کو دیکھ کر زار و قطار رو رہا ہے۔ اب دوبارہ بیت اللہ دیکھنے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ 7 دن میں ایک بندے کی وہ کیفیت بن گئی جس شخصیت کے زندگی کے 53 سال مکے میں گزرے ہوں گے، اور انہوں نے کس درد کے ساتھ میں مکہ کو چھوڑا ہوگا۔ آپ رخصت ہو گئے۔ خیر مجھے جو واقعہ اس موقع پر سنانا تھا، آپ چلتے چلتے خدیب کے پاس ایک خاتون کے خیمے سے اللہ کے رسول کا گزر ہوا، اور میں معبد ان کا نام سیرت کی کتاب میں ملتا ہے۔ ایک خدمت گزار خاتون، آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی ان کی خدمت کیا کرتی۔ جب اللہ کے رسول اس کے خیمے پر پہنچے، قافلے کے سارے لوگ بھوکے تھے، کھانے کو کئی دن سے کچھ ملا نہیں تھا، وہ خاتون سامنے بیٹھی، اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہمارا کچھ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے، قحط کا زمانہ چل رہا ہے، اور میرے شوہر بکریاں چرانے جنگل میں گئے ہوئے ہیں، اگر بکریاں ادھر ہوتی تو تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے آپ کو پینے کے لیے دے دیتے۔
ایک کمزور بکری جو بیمار مریض وہ صحت میں کھڑی، اس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، وہ ریوڑ میں نہیں جا سکی، اس پر اللہ کے رسول کی نظر پڑی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت دیں یہ جو بکری کھڑی ہے میں اس کا ہی دودھ نکال لیتا ہوں۔ اس نے کہا جی وہ تو مریض ہے، اس میں ایک قطرہ دودھ نہیں ہے، آپ کو کہاں سے ملے گا؟ آپ نے فرمایا تو بس ہاں کہہ دے میں نکال لیتا ہوں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بھی تجربہ کر لیجئے۔ بڑا سا پیالہ دیا دودھ دھونے کے لیے، اللہ کے رسول نے اس کو لیا، بسم اللہ پڑھ کے بکری کی تھن کو ہاتھ لگایا، آپ کی مبارک ہاتھ ٹچ ہوا، اس کے دونوں تھن دودھ سے بھر کر لٹک پڑے۔ آپ نے دوہا، پورا کٹورا دودھ سے بھر گیا، اور میں مابت خزائیہ کی آنکھیں پھٹ گئی، یار یہ کیسی برکتوں والے انسان ہے کہ ایک قطرہ دودھ کا نہیں تھا، انہوں نے پورا کٹورا دودھ سے بھر دیا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے ان کو ہی پلایا، بعد میں سارے سبزیوں کو پلایا، آخر میں بچہ اللہ کے رسول نے نوش فرمایا۔ پھر جب دودھ ختم ہوا پھر آپ نے دوہا، پورا کٹورا دودھ سے بھر دیا اور پیالہ اس کو دیا۔ سفر مدینہ کی طرف شروع ہوتے ہوتے شام ہو گئی، معبد خزائیہ کے شوہر ابو معبد خزائیہ وہ جنت سے گھر واپس آئے بکریوں کا ریوڑ لے کر۔ جب آ کر دیکھا کہ برتن میں دودھ بھرا ہے تو اپنی بیوی سے پوچھا یہ کدھر سے آیا؟ تو بیوی نے کہا کہ وہ اس بکری کے اندر سے ہے۔ شوہر نے کہا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہے؟ جو بکریاں چرنے گئی تھی ابھی تک ان کے تھنوں میں دودھ نہ اترا، اس بکری نے چارہ بھی نہیں کھایا، اس میں کہاں سے دودھ آئے گا؟ اس نے اس موقع پر ہمارے نبی کا حسن جمال اپنے شوہر کو سنایا، کبھی اس شکل کے بابرکت انسان ہمارے اپنے خیمے سے گزرے تھے، یہ ساری کی ساری انہی کی برکت ہے۔ اس نے جو الفاظ تھے ہمارے نبی کی شان میں اس سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا رأیت رجلا، میں نے ایک آدمی دیکھا، ظاہر الوضاء، ان کا رنگ بڑا چمکتا ہوا تھا، ابلج الوجہ، ان کا چہرہ بہت تابناک تھا، حسن الخلق، بدن کی بناوٹ نہایت خوبصورت تھی، لم تعب سجلا، نہ تو ان کا پیٹ موٹا تھا، ولم تصب به سعلا، نہ ان کے بالوں میں گنجا پن تھا، وسیم قسیم، وسیم قسیم، وہ وسیم بھی تھے وہ قسیم بھی تھے۔ وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، اور قسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کا ہر عضو اپنی مثال آپ ہو۔ پھر کہا کہ فی عینہ داج، ان کی آنکھیں سرمدی تھی، وفی اشفار وطف، ان کی پلکیں لمبی تھی، وفی صوتہ سحل، آواز مضبوط تھی، وفی عنقہ سطع، گردن لمبی تھی، شدید سواد الشعر، بال بالکل کالے تھے، اذا سمعت له الوقار، جب خاموش ہوتے تو باوقار معلوم ہوتے، وان تکلم له البہا، جب گفتگو کرتے تھے نا تو عجیب اٹریکشن ہوا کرتا تھا، علوم المنطقی، گفتگو نہایت شیریں تھی، فصل، بات بالکل تو ٹوک تھی، لا نظر ولا حضر، نہ مختصر تھی نہ فضول تھی، کان منطقہ وحرادات نظم یتحدرنا، ان کے بولنے کا انداز ایسا تھا گویا لڑی سے موتی جوڑ رہے ہوں۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا، سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، پھر میرے رسول اکرم کے گفتار کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا کہ ربعۃ، درمیانہ قد تھا، لا تتحم عین من قصر، نہ نٹا کی نگاہ میں نہ جچے، ولا تشنہ من طول، نہ لمبا کے نہ گوار لگے، غصن بین غصنین، فهو انظر ثلاثت منظرہ، دو شاخوں میں درمیان والی شاخ کی طرح سے تھے جو تینوں میں سب سے زیادہ خوش منظر تھی، سب سے زیادہ پر رونق تھی۔ شوہر برکتوں کو بھی دیکھ رہا تھا اور ادھر حسن جمال بھی سن رہا تھا، تو اپنی بیوی سے یوں کہا کہ لگتا ہے وہی قریش کے آدمی ہیں جن کی تلاش قریش کو ہے، تو چل ایک کام کرتے ہیں، جس کے ہاتھ کی یہ برکت ہے اس کی زندگی میں کیا برکت ہوگی، چلو ان کے پیچھے چل کے ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ بکریوں کو اکٹھا کیا اور مدینہ پہنچے، جا کے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام کا کلمہ قبول کیا۔ ہمارے نبی کے حسن کو اللہ نے محفوظ کیا۔ امی جان عائشہ فرماتی تھی ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، اپنی انگلیاں کاٹ گئی تھی، اگر میرے نبی کو دیکھتی اپنے دل کاٹ کے رکھ دیتی۔ تو حسن اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، آپ کا قد درمیانہ تھا، پورا اردو میں آپ حضرت کو سناؤں، آپ کا قد درمیانہ تھا، لیکن لمبے سے لمبا آدمی ہمارے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا وہ چھوٹا معلوم ہوتا تھا، ہمارے نبی اس سے اونچے معلوم ہوتے تھے۔ آپ کا سر قدرے گلائے لیے ہوئے تھا، آپ کے بال بالکل کالے تھے،
آپ کے بال بالکل کالے، نیم گھنگریالے، آپ کا چہرہ قدرے گلائے لیے ہوئے تھا، واسع الجبین پیشانی چوڑی تھی، عزت الحواجب آپ کی بویں بڑی گول تھی، بیچ میں یہاں پر گیپ کا بانس ہے اور وہاں پر ایک رسی جو غصہ کے وقت میں پھڑکتی تھی، آپ کی آنکھیں مبارک اشکل لمبی تھی، ادعج موٹی تھی، اکحل سرمے کے بغیر سرما لگا اینی ٹائم محسوس ہوتا تھا، احدب آپ کی پلکیں بڑی دراز، احور آپ کی سیاہی بالکل سیاہ، آپ کے سفید بالکل سفید، اور اس میں خون کی رگیں نظر آتی تھی جو اللہ کے رسول کی نبوت کی نشانی پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی، آپ کی ناک مبارک بلندی مل، اس پر نور کی چمک ہوتی تھی، سال الخدین آپ کے گال درمیانی سطح پر تھے، نہ بہت باہر نہ بہت اندر، آپ تنمو نہیں تھے، فراز دہن تھے، سامنے کے دانت موتی کی طرح چمکدار نظر آتے، آپ بات کرتے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پر پڑتا ہوا محسوس ہوتا تھا، آپ کی داڑھی پورے سینے کو بھر دیتی تھی، پوری زندگی میں ہمارے نبی کے 21 بال سفید ہوئے 22واں نہیں ہوا، آپ کی گردن لمبی تھی، عریض الصدر آپ کا سینہ چوڑا تھا، سواء البطن والصدر آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، تون باہر نکلی ہوئی نہیں تھی، گردن سے لے کے ناک تک بالوں کی ایک لکیر تھی جو ناک تک جاتی تھی، آپ کے جوڑ بڑے مضبوط تھے، آپ کی ہتھیلی حضرت انس فرماتے ہیں ریشمی رومال بھی میں نے چھوئے ہیں لیکن جب حضور کی ہتھیلی کو چھوتا ہوں وہ نرمی محسوس، وہ نرمی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتی، اللہ کی رسول کی ہتھیلی ریشمی رومال سے زیادہ نرم تھی، کہا میں نے زندگی میں بہت سارے عطر سونگے ہیں لیکن جب حضور کے پسینے کی بات آ جائے ان کے پسینے کے سامنے کوئی خوشبو ٹک نہیں سکتی، اللہ نے اپنے نبی کے حسنوں کو محفوظ کیا، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ایک مرتبہ 14ویں رات کا چاند آسمان پر تھا اور میں مسجد نبی کے صحن میں اللہ کے رسول کے ساتھ میں بیٹھا، آپ نے سرخ داری دار چادر اوڑھے ہوئی تھی اور آپ کو کبھی میں حضرت کو دیکھتا تھا اور کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور کمپیریزن کر رہا تھا کہ دونوں میں زیادہ خوبصورت کون ہے، میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں، کہنے والے نے کہا تھا نازاں ہے جس پہ حسن و حسن رسول ہے، یہ کہہ کشا تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے عاشقان شوق وہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، اللہ نے ہمارے نبی کی زندگی کو اتنا محفوظ کیا، لہذا یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے، ہم ساری دنیا سے یوں کہہ رہے ہیں اور اپنی ذات سے بھی یوں کہہ رہے ہیں، کوئی بنے نہ بنے عاشق رسول بن جائیں، کچھ بنے نہ بنے غلام رسول بن جائیں، کچھ بنے نہ بنے غلام مصطفیٰ بن جائیں، اللہ تعالیٰ قیامت میں آخرت میں کسی سے نہیں پوچھیں گے بتاؤ تم خان تھے یا پٹھان تھے، تم امیر تھے یا غریب تھے، تم شیخ تھے یا سید تھے، تم انصاری تھے یا منصوری تھے، اللہ ہر ایک سے پوچھے گا ارے بتاؤ تم محمدی تھے کہ نہیں تھے، بتاؤ تم میرے نبی کے غلام تھے کہ نہیں تھے، ہم غلام رسول بن جائیں، ہم عاشق رسول بن جائیں، اب صاحب عشق رسول کا دعوت تو ہر بندہ کر لیتا ہے، صاحب میں بھی تو عاشق رسول ہوں، بھائی سے دعوے سے کام تو نہیں چلتا نا، اصل تو زندگی بھی نبی کی زندگی پر لانی پڑے گی، اصل تو زندگی نبی کی شریعت پر لانی پڑے گی، ہمارے نبی نے ہم کو کیا سکھایا، ہمارے نبی نے ہم کو کیا دیا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، یہ مہینہ ہمارے نبی کی آمد کا بھی مہینہ، یہ مہینہ ہمارے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کا بھی مہینہ، اسی مہینے میں اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، ہم آمد کو تو اکثر سن ہی لیتے ہیں، آپ کی پیدائش کے واقعات کو اکثر سن ہی لیتے ہیں، آج کے موقع پر میں مختصر انداز میں انشاءاللہ اللہ کے رسول سے دنیا سے جانے کے موقع اور واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں اور وہ باتیں سنانا چاہوں جو اللہ کے رسول نے دنیا سے جاتے جاتے جن باتوں کا پیغام اپنی امت کو دیا، جو باتیں اپنی امت میں ٹرانسفر کی، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حج کیا، آپ نے حج فرمایا، 10 ہجری میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہوا، آپ کو اشارے ملنا شروع ہوئے اللہ پاک کی طرف سے کہ نبی جی آپ کے دنیا سے جانے کی گھڑیاں قریب آ چکی ہیں، آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، پہلا اشارہ ملا اللہ پاک کی طرف سے، آپ پر اللہ پاک نے ایک سورت نازل فرمائی حج کے موقع پر،
بعض تفسیروں میں ملتا ہے آخری سورت قرآن پاک کی اتری بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کریں اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا. جب یہ سورت ہمارے نبی پر اتری تو آپ سمجھ گئے کہ میرے دنیا سے جانے کی گھڑی قریب ہے. استغفار عمل کے اخیر میں ہوتا ہے. اللہ اپنے نبی کو استغفار کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. یہ اس بات کا اشارہ کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. آپ نے اپنے حج کے موقع پر اس سورت کے نازل ہونے کے بعد جو بیان فرمایا اس بیان میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا. 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا. آپ نے بیان کیا کیا؟ یوں لگتا ہے کہ اپنا دل کا درد نکال کے اپنی امت کے سامنے رکھ دیا, اپنا کلیجہ نکال کے اپنی امت کے سامنے رکھ دیا. وہ باتیں میں اس مجمع کو سننا چاہوں. آپ تو بظاہر 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں بیان کر رہے تھے تو صرف 1.25 لاکھ حضور کی نگاہوں میں نہیں تھے. اللہ کی قسم اس وقت اکرامہ مدرسے کے جلسے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہر نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں تھا, اور بوڑھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں تھا, اور تمام خواتین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں تھی. قیامت تک آنے والی امت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی. آپ نے کیا پیغام دیا اپنی امت کو؟ آپ نے کیا پیغام دیا اپنی امت کو؟ آپ نے بیان شروع فرمایا. کچھ باتوں کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں. آپ نے بیان شروع کیا تو یوں فرمایا کہ لوگوں مجھے امید نہیں ہے آج کے بعد دوبارہ ہم لوگ اس مقام پر کبھی اکٹھا ہو سکتے ہیں. یہ اشارہ دیا جب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, اب میں دنیا سے جانے والا ہوں. پھر ارشاد فرمایا کہ سنو, اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا. جو کمی کرے گا وہ بھی مردود ہے, اور جو زیادتی کرے گا وہ بھی مردود ہے. یہ اس مجمع کو پیغام دیا مینا کی وادی سے کہ دیکھو ناقص دین پہ نہ چلنا, ادھورے دین پر نہ چلنا, خواہشات کے دین پر نہ چلنا, طبیعت والے دین پہ نہ چلنا, اصل حکموں والے دین پر چلنا. میں نے تمہیں لاوارث نہیں چھوڑا, میں نے تمہیں محتاج نہیں چھوڑا. قرآن پاک میں ہم سے مطالبہ کیا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر مرو. کیا مطلب ہے؟ علماء نے فرمایا ارے جیو مسلمان بن کر تب تو مرو گے مسلمان بن کر. ہمارا کوئی ملک الموت سے ایگریمنٹ تھوڑی ہے کہ میں اکرامہ مسجد میں فجر کی نماز میں سجدے میں جاؤں گا, تم مجھے لینے آنا. وہ بازار میں آ سکتا ہے, وہ دکان پر آ سکتا ہے, وہ ملازمت کے موقع پر آ سکتا ہے, وہ شادی بیاہ کے موقع پر آ سکتا ہے, وہ سونے کی حالت میں آ سکتا ہے. اللہ نے دین نبی کی برکت سے اتنا خوبصورت دیا. یہ بات کہتے ہوئے میرا سینہ چوڑا ہو رہا ہوتا ہے. اللہ نے دین ایسا کامل دیا جس نے ہمیں صرف نماز پڑھنا نہیں سکھایا, ہمارے دین میں ہمارے نبی کی برکتوں سے ہمیں بازار میں کھڑے رہنا بھی سکھایا ہے, ہمیں تجارت کرنا بھی سکھایا ہے, ہمیں ملازمت کرنا بھی سکھایا ہے. اس سے تو فضائل بھی سنائے گئے. ایک سچا امانت دار تاجر, اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا کہ وہ قیامت کے میدان میں نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا, صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا, شہداء کے ساتھ میں کھڑا ہوگا. تجارت کرنے سے نہیں روکا, کاروبار کرنے سے نہیں روکا, بس یہ تعلیم دی ہے کہ جہاں رہنا ہماری شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. اللہ نے کامل دین دیا. ہم یہ بات کا عزم ارادہ کریں انشاءاللہ مکمل دین کو اپنی زندگی میں انشاءاللہ جگہ دیں گے. ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی کسی عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر, کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے. اصل فضیلت کی چیز ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک قابل اکرام وہ ہے جو تقوی والا ہے. یہ پیغام دیا اس مجمع کو کہ دیکھو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا, فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارنا, تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا, کہ کہیں میرے کسی عمل سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ کے رسول نے اپنی امت کو پیغام دیا اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. اپنی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کا توشہ اپنے پاس میں اکٹھا کر لو, فکر آخرت کے ساتھ میں زندگی گزارو. آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے اپنی امت میں کیسا آخرت کا فکر منتقل کیا, کیسے تقوی کی بنیاد پر اپنی امت کو اٹھایا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو, کیسا تقوی ان کے اندر تھا. ایک مرتبہ
کوئی مشتبہ لقمہ کھا لیا جس میں شک تھا کہ بھئی یہ جائز بھی ہو سکتا ہے ناجائز بھی ہو سکتا ہے. جب خیال ہوا تو کہا بھئی اس کو پیٹ سے باہر نکالنا ہے. طے کرنے کی کوشش کی, پیٹ کے باہر نہ نکلا. کسی نے کہا کہ آپ ڈھیر سارا پانی پی لیں, اس کے بعد طے کریں تو یہ لقمہ پیٹ کے باہر نکلے گا. پانی پی پی کر اس ایک لقمے کو اپنے پیٹ کے باہر نکالا. کسی نے کہا کہ اللہ آپ کے حال پر رحم کرے, ایسی سخت بھوک میں ایک لقمہ کھایا تھا اس کو بھی سنداز سے پیٹ کے باہر نکال دیا. یار غار کا کیا جواب تھا؟ یوں ارشاد فرمایا اگر وہ ایک لقمہ میری جان کے ساتھ نکلتا تب بھی میں اس کو اپنے پیٹ کے باہر نکال دیتا. میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا کہ آدمی کے بدن کی وہ بوٹی جو حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے. اللہ کے رسول نے تربیت فرمائی کہ آخرت کو نگاہ کے سامنے رکھنا, تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, تمہیں اللہ کے سامنے جا کر اپنی زندگی کا جواب دینا. وہ دور اس امت کا بڑا شاندار گزرا اور میں نے کتابوں میں واقعات لکھے. گھر میں پاکا چل رہا ہے, مسلمان کا گھر ہے, کھانے کا انتظام کوئی نہیں ہے, مرد گھر کے باہر نکلتا ہے کہیں کچھ کما کر لاتا ہوں, دن بھر جا کے تلاش کیا, دن بھر کچھ نہ ملا, رات کو شوہر گھر لوٹا, کبھی کچھ بھی انتظام نہ ہوا. اللہ کا شکر کرو پاکے سے رات گزر دو, بیوی بھی پاکے سے, بچے بھی پاکے سے, رات گزر گئی. دوسرا دن کوشش کی کچھ نہ ملا, رات پاکے سے گزری. تیسرا دن کوشش کی کچھ نہ ملا, رات پاکے سے گزری. اب چوتھا دن ہے, مرد کمائی کرنے کے واسطے باہر نکل رہا ہے. خاتون دروازے پر کھڑی ہو کر بولتی ہے حضرت ایک بات یاد رکھیے, آپ کمائی کرنے جا رہے ہیں, حلال لائیے گا, حرام نہ لائیے گا. اب 3 دن پاکا سے ہے, ایک دن کا پاکا اور برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہے, لیکن حرام کھا کر ہم جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے, ہم جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتے. فکر امت پر, فکر آخرت پر اللہ کے رسول نے اپنی امت کو اٹھایا کہ اپنی آخرت کو سامنے رکھنا, تمہیں اللہ کے سامنے جا کر زندگی کا جواب دینا, تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. اللہ پوچھیں گے زندگی کہاں لگائی, اللہ پوچھیں گے جوانی کہاں لگائی, اللہ پوچھیں گے مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور بچوں نے اپنے علم پر کیا عمل کیا. جو نماز نہ پڑھے وہ کیا جواب دیں گے, جو روزہ نہ رکھے وہ کیا جواب دیں گے, جو زکات نہ ادا کرے وہ کیا جواب دیں گے, جو ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنائے وہ کیا جواب دیں گے, جن کی راتیں زنا میں ضائع برباد ہوں وہ کیا جواب دیں گے, جو ناچنے والوں کو زندگی کا آئیڈیل بنا جائیں وہ کیا جواب دیں گے, جو گھروں میں اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں وہ کیا جواب دیں گے, جو اپنی کمائیوں میں آزاد ہو کر حرام کمائیوں کی طرف جائیں وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے, جو اپنی کمائی کو حرام راہوں پر خرچ کریں وہ اللہ کو کیا مان کے خرچ کرنے کا جواب دیں گے, جو ناچنے والوں کو زندگی کا آئیڈیل بنا جائیں وہ کیا اللہ کو جواب دیں گے. اللہ کے رسول نے اپنی امت کو اللہ کے سامنے جانے کی فکر کی بنیاد پر کھڑا کیا کہ تقوی کے ساتھ میں زندگی گزارنا. لہذا ہم سارے نیت کریں انشاءاللہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے, اپنی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کا توشہ اپنے پاس میں اکٹھا کریں گے. آج ضرورت ہے اپنی نئی نسل کو سمجھانے کی, آج ضرورت ہے اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کی. باتیں دور تک پہنچ رہی ہوتی ہیں, یہ مجمع اللہ والوں کا مجمع میری اپنی نگاہ میں, لیکن چونکہ باتیں دور تک پہنچتی ہیں میں یہ بات اس موقع پر عرض کرتا چلوں. آج ضرورت ہے امت کے نوجوانوں کے قدم پکڑ لیں, اللہ کے لیے ہلاکت کی راہوں پہ نہ جاؤ, اللہ کے لیے بربادی کی راہوں پہ نہ جاؤ. کیا کر رہے ہو, شراب کی طرف کیوں جا رہے ہو, زنا کی طرف کیوں جا رہے ہو. اللہ کرے کہ میری درد بھری آواز ان نوجوانوں کے کان تک پہنچ جائے جنہوں نے اللہ کے رسول کو فراموش کر کے رکھا ہوا, جو اپنے گھروں میں ماں باپ پر ظالم بن گئے, جو اوروں کے خون بہا رہے ہیں, جو اوروں کے بیٹیوں کو تار کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہیں, جو اپنے مال اور جان کو اللہ کی نافرمانیوں ضائع برباد کر رہے ہیں. خدا کے لیے واپس آ جائیں, اللہ کے لیے واپس آ جائیں. کہاں اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں, کہاں اپنی جوانی ضائع کر رہے ہیں. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے اگر غفلت اور گناہ کے ساتھ دنیا سے چلے گئے, آخرت میں بڑی ہلاکت ہے, آخرت میں بڑی بربادی ہے. لہذا ہم سب کو نبی نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا, ہم اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں. بات کرتے کرتے اللہ کے رسول نے فرمایا تو سنو, میں کل حوض کوثر پر تمہارا منتظر رہوں گا,
جس سے محبت ہوتی ہے اس کا انتظار کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر اس امت سے پیار کرنے والا اللہ کے بعد کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا کیسا پیار اس امت کے لیے تھا، کیسی محبت اس امت کے لیے تھی۔ اس مجمع کا ہر فرد یہ چاہت رکھتا ہے کاش میں اللہ کے رسول سے ملتا۔ آپ حضرات کو سناؤں کہ 1450 سال پہلے صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا وَدِدْتُ عَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، اے کاش میں میرے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ نے کہا حضرت وَلَيْسَ نَحْنُ إِخْوَانُكَ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَلَكِنْ إِخْوَانِيَ الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ ہمیں اپنا بھائی کہا، کیسی محبت دی، کیسا پیار دیا۔ ارشاد فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر رہوں گا، اور یوں فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ بدعملی کر کے کل آخرت میں مجھ کو رسوا اور ذلیل نہ کر دینا۔ کیا درد ہوگا اس جملے میں، کیا بے قراری ہوگی اس جملے میں۔ ایک بڑے آدمی ہو، کوئی بڑے شہر کے عالم صاحب ہو، اللہ نہ کرے ان کا بیٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے، ان کا بیٹا شراب کے نشے میں پکڑا جائے، ایمانداری سے بتائیے اس عالم صاحب کے دل پر کیا گزرے گی، اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی کہ میرا بیٹا شرابی بن گیا، میرا بیٹا چور بن گیا۔ اب تھوڑا تصور کیجئے قیامت کے میدان کو غور سے نگاہوں کے سامنے لائیے، وہ میدان ہوگا جس میں اللہ کے رسول اپنی شان کے ساتھ تشریف فرما، اور آپ کی شان وہ شان ہوگی کہ نبی بھی اس پر رشک کر رہے ہوں گے، آدم صفی اللہ بھی کھڑے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی کھڑے ہیں، نوح نبی اللہ بھی کھڑے ہیں، یوسف صدیق اللہ بھی کھڑے ہیں۔ ساری کائنات کی انسانیت اللہ کے رسول کی شان کو دیکھ رہی، اللہ کے رسول تشریف فرما، اور آپ کا کوئی امتی آ رہا ہے، چور بندر آ گیا، اب حضور کے دل پر کیا گزرے گی؟ ادھر سے حضور کا امتی آیا شرابی بن کر، اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرے گی؟ ادھر سے حضور کا امتی آیا ڈرگس کے دھندے کر کے، اب اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرے گی؟ کوئی امتی آیا نشے والوں کو زندگی کا ہیرو بنا کر، اب اللہ کے رسول کے دل پر کیا گزرے گی؟ اسی بات نے علامہ اقبال کو ایک مرتبہ بے قرار کیا تھا، انہوں نے درد سے کہا تھا الہی تو غنی اظہر تو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، تو اگر بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اللہ اگر قیامت کے میدان میں میرا حساب لینا ضروری ہی ہو جائے، بس ایک احسان کرنا کہ اپنے محبوب کی نظروں سے چھپا لینا، کیونکہ میں نہیں چاہتا میری بدعملی کی وجہ سے اللہ کے رسول کو درد ہو، اللہ کے رسول کو کوئی بے قراری ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بدعملی کر کے کل آخرت میں مجھ کو رسوا اور ذلیل مت کر دینا۔ یہ درد بھری باتیں آپ نے اپنی امت کو ارشاد فرمائی۔ آج کے بعد آپ لوٹے، سفر کا مہینہ شروع تھا، سفر کی اخیر تاریخوں میں اللہ کی رسول رات میں اٹھے، اپنے غلام سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، لے کر چلے بقی قبرستان پہنچے، وہاں جا کر بقی والوں کے لیے دعا کی، اور یوں کہا کہ میں بھی عنقریب تمہارے ساتھ شامل ہونے والا ہوں۔ وہاں سے لوٹے، بخار کا حملہ ہوا، سر کا درد شروع ہوا، اب دنیا سے رخصت ہونے کے موقع قریب آنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے اپنی امت کو اشارہ دیتے رہے کہ میرے دنیا سے جانے کی گھڑیاں قریب ہیں، میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ 4 دن باقی آپ کے دنیا سے رخصت ہونے میں، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھ پر کچھ پانی ڈالو، غسل کرایا، طبیعت میں افاقہ محسوس ہوا کہ مجھے مسجد لے کر چلو۔ 10-11 کچھ بج رہا تھا مدینے میں، آپ کو کمرے سے لے کر 2 صحابہ سہارا دے کر مسجد میں لے کر آئے، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ ممبر پر چڑھنے کے بعد صحابہ کا مجمع تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہارے ساتھ زندگی کا بڑا وقت گزارا، اس پوری زندگی میں نے نہ کسی کو مارا ہو، آج میں حاضر ہوں مجھ سے بدلہ لے لو، کسی کے پیسے میرے ذمہ باقی ہوں، آج میں حاضر ہوں مجھ سے واپس لے لو۔ اللہ کے رسول کس کا دبا سکتے تھے؟ اللہ کے رسول کس پر ظلم کر سکتے تھے؟ صحابہ حیران یہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نیچے اتر گئے، ظہر کی نماز ادا فرمائی، نماز کے بعد واپس ممبر
پر تشریف فرما ہوئے اور قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. یہ کیا پیغام امت کو دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ظالم بن کے اللہ کی بارگاہ میں نہ آنا, اوروں کے حقوق ضائع کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہ آنا. آپ نے فرمایا کسی کے پیسے میرے ذمہ باقی ہوں آج مجھ سے واپس لے لو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر یوں کہا کہ حضرت ایک موقع پر آپ نے 3 روپیہ مجھ سے لیا تھا, آج واپس دے دیجئے. آپ نے اپنے ایک بھائی فضل بن عباس سے کہا یہ 3 روپیہ تم ان کو دے دو, انہوں نے دے دیا. ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے, حضرت ایک غزوے کے موقع پر 3 روپے کی تھوڑا مجھ سے چوک ہو گئی تھی, آج میں واپس کرتا ہوں, تو بھائی فضل تم یہ واپس دے لو. معاملہ برابر سرابر ہوا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر یوں کہا کہ حضرت ایک غزوے کے موقع پر آپ نے میری پیٹھ پر چھڑی ماری تھی, آپ نے میری پیٹھ پر ایک مرتبہ چھڑی ماری تھی, آج کے ساتھ دے دیجیے. صحابہ حیران ہو گئے کہ کیا یہ بندہ اللہ کے رسول کو مارے گا؟ ہم اپنے نبی پر فرمان. آپ نے کہا ٹھیک ہے تم بھی مار کے برابر سرابر کر لو. چھڑی ان کے ہاتھ میں دی گئی اور پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ حضرت جب آپ نے مجھے مارا تھا میری پیٹھ پر چادر نہیں تھی, آپ کی کمر پہ پیٹھ پر چادر ہے, ابھی معاملہ برابر تو ہو نہیں سکتا نا, آپ چادر اتاریے تب برابر ہوگا. صحابہ کی آنکھیں پھٹ رہی ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول پر فرمان. آپ نے چادر کو نیچے پھینک دیا. صحابی کے ہاتھ میں چھڑی تھی, چھڑی کو پھینکا زمین کی طرف اور پیچھے سے آ کے حضور سے لپٹ گئے اور لپٹ کے رونے لگ گئے اور زاروں قطار رو کے کہا کہ حضرت آپ سے بدلہ لینے کی چاہت کوئی نہیں, بس چاہت تھی کہ میرا بدن میرے نبی کے بدن سے مس ہو جائے. یہ اپنی امت کو پیغام دیا, حقوق ضائع کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہ آنا, ظالم بن کے اللہ کی بارگاہ میں نہ آنا. اس کے بعد لوٹے. عشاء کی نماز کا جب وقت ہوا تھا آپ نے چاہا کہ میں نماز پڑھاؤں لیکن اٹھنے کی کیفیت نہ بنی. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ امت کو نماز پڑھائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلی نماز تھی, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کی موجودگی میں امت کو پڑھائی. کیوں 17 نمازیں انہوں نے حضور کی موجودگی میں امت کو پڑھائی ہیں. ہوتے ہوتے وقت قریب آیا, پیر کی رات آئی, رات کا وقت تھا, فجر کی نماز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پڑھا رہے امت کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ پردہ ہٹاؤ, اپنی امت کو آخری نظر دیکھنا چاہتا ہوں. پردہ ہٹایا گیا, چمکتا دمکتا چہرہ. آگے کے صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہوا کہیں ہم فتنے میں نہ پڑ جائیں, یعنی نماز سے غافل نہ ہو جائیں اور بس حضور کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں. آپ نے پردہ گرا دیا. فجر کے بعد کچھ صحابہ حاضر خدمت ہو گئے, یوں کہا کہ حضرت آپ کی طبیعت بہت اچھی معلوم ہوتی ہے. اور میں کہ ہاں طبیعت تو بہت ٹھیک ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یوں کہا حضرت اگر اجازت دو, آپ کی طبیعت بہت اچھی ہے, میں اپنی دوسری بیوی جو مدینہ کے باہر رہتی ہے جا کر ان کی خیریت پوچھ کر آ جاؤں. تب ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے. حضرت عمر نے بھی آ کر دیکھا کہ طبیعت تو بہت اچھی ہے. مسجد میں آ کر اعلان کیا کہ ہمارے آقا بہت ٹھیک ہیں. سارا مجمع ادھر ادھر بکھر گیا. ہوتے ہوتے چاشت کی نماز کا وقت داخل ہوا. یہ اللہ کی رسول کی زندگی کی آخری ساعت گزر رہی ہے, آخری وقت گزر رہا ہے. آپ کے سارے ساتھ حضرت عبد الرحمن امی جان عائشہ کے بھائی وہ ملاقات کرنے کے لیے آئے. ان کے جیب میں مسواک تھا. آپ مسواک کو دیکھ رہے تھے. امی جان عائشہ سمجھ گئی. مسواک کو لیا, نرم کیا, حضور کو دیا, آپ نے مسواک کیا. اللہ کے رسول کی زندگی کا اخیر ترین عمل مسواک ہے, اور آج امت کو بہت بڑا طبقہ مسواک کی سنت سے محروم ہے. آپ نے مسواک کیا. اس کے بعد امی جان عائشہ عجیب خاتون ہے, ان کے سینے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. زندگی کی آخری گھڑیاں امی جان عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنی شہادت انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور آپ کی زبان پر الفاظ ہے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی اللہم فی الرفیق الاعلی اللہم اغفر لی وارحمنی. یہ جملے اللہ کی رسول کی زبان پر آپ کا ہاتھ نیچے ہوا. امی جان عائشہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینے میں پھیل گئی. پھر کیا حال ہوا مدینہ والوں کا,
پھر کیا حال ہوا صحابہ کا، عجیب کیفیات بنی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ تلوار نکال کے مسجد میں کھڑے ہو گئے، کہا کہ جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس کی گردن مار دوں گا. وہ تو اللہ سے بات کرنے گئے جیسے موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے بات کرنے جاتے تھے. حضرت عثمان کی زبان بند ہو گئی، حضرت علی کی زبان بند ہو گئی، اور صحابہ کی کیا کیفیت بنی. ایک صحابی رسول وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں کدال لے کر، ان کے بیٹے کا گزر ہوا، دیکھا کہ ابا جان یہاں کام کر رہے ہیں، کہا کہ ابا آپ کو نہیں پتا شہر میں کیا ہو گیا، کہ بیٹا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا. انہوں نے کہا جی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. اتنا سننا تھا، ان کے ہاتھ سے کدال چھوٹا، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ پاک سے یوں کہا میرے اللہ میری آنکھ سے کہ تیرے نبی کو دیکھتا، میرے کان سے کہ تیرے نبی کو سنتا. جب تیرے نبی اس دنیا میں نہیں ہے مجھے آنکھ کی بصارت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کان کی سماعت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ آنکھ کی روشنی واپس لے لیجئے، اللہ کان کی سماعت واپس لے لیجئے. دل کی دعا تھی، آنکھ کا نور بھی چلا گیا، کان کی سماعت بھی چلی گئی. حضرت بلال کا کیا حال ہوا، ہوتے ہوتے نماز کا وقت ہوا، لوگوں نے کہا بھائی بلال یار اذان تو دو. اذان دینے گڑے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس جملے پر پہنچے تو رو کر آواز بند ہو گئی. کہا جب اذان دیتا تھا حضور کو سامنے پڑھتا تھا، اب اذان تو کہہ رہا ہوں اپنے نبی کو سامنے نہیں پڑھتا، لہذا آج قسم کھاتا ہوں کبھی اذان نہ دوں گا. کیا درد صحابہ پر آیا، کیا دکھ صحابہ پر آیا. اچھا سب سے بڑے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے، وہ تو مدینہ کے باہر. کسی نے جا کر خبر دی کہ جی چلیے بڑی مصیبت آ چکی ہے. وہ گھوڑے پر سوار بڑی تیزی سے گھر آئے، قریب پہنچے، اللہ کے رسول کے دروازے پر دستک دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. خواتین نے اجازت دی، حضور کی بیویوں نے اجازت دی، اور خواتین نے پردہ کر لیا. امی جان عائشہ بیٹی کی تو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اندر داخل ہوئے. جب داخل ہوئے اللہ کے رسول کے جسد مبارک پر کپڑا ڈھانپ کے رکھا ہوا تھا، اپنے نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا. جب کپڑا ہٹایا تو زاروں قطار سے آنسو بہنے لگے. آپ کی پیشانی کو چوما اور وہ جملہ کہا واہ خلیلہ واہ حبیبہ، ہائے میرے خلیل، ہائے میرے دوست، آپ نے اچھی زندگی گزاری، آپ کو اچھی موت آئی. اللہ پر دو موتیں کبھی اکٹھا نہیں کرے گا. ایک موت جو آنی تھی وہ آ گئی، آج کے بعد آپ کو کبھی موت نہ آئے گی. یہ بات کی باہر نکلے، مسجد پہنچے تو دیکھا حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار. کہ عمر بیٹھ جا. وہ سننے کی پوزیشن میں نہ تھے. ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ممبر پر چڑھنے کے بعد بیان فرمایا، اور اس بیان میں ارشاد فرمایا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. کہ لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اللہ زندہ ہے، اپنی ذات سے قائم ہے. اور قرآن کی وہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی گردنوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے؟ جو اسلام سے پھرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے آیت سنی، میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور پیروں میں کھڑے ہونے کی سکت نہ رہی، میں وہی زمین پر گر گیا. اب مجھے یقین ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اب یہ بات میں اس موقع پر عرض کرنا چاہوں، دنیا جتنی چاہے ترقی کر جائے، دنیا چاہے جتنی آگے چلی جائے، لوگ کہتے ہیں دنیا چاند پہ چلی گئی اور سورج پر جانے کی تیاری کرنی ہے، کیا پرانی بات کرتے ہو. ہم یوں کہتے ہیں دنیا چاہے جتنی آگے چلی جائے، اگر نجات حاصل کرنا اور اگر دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرنا تو راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ کا خوبصورت دین ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری طاقت کے ساتھ امت کو دین پر کھڑا کیا، جس دین پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا تھا. کہا کہ حضرت اسامہ کا لشکر روانہ کرو، پورا مدینہ خالی کرو
اور سارے علاقوں میں پھیل جاؤ، نبی کے کلمے کو لے کر، نبی کے دین کو لے کر پورا مدینہ خالی کر دیا۔ اور وہ تاریخ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ دین میں نقص آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بعض حضرات نے کہا اگر مدینہ خالی کر دیا جائے دشمن مدینہ پر حملہ کریں گے، حضور کی بیویوں کا کیا ہوگا، حضور کی اولاد کا کیا ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا تھا کہ میں یہ برداشت تو کر سکتا ہوں کہ لوگ یہاں حملہ کر دیں اور ازواج مطہرات شہید کر دی جائیں اور ان کی تجہیز و تکفین کرنے والا کوئی نہ ہو، جنگل کے درندے آئیں اور وہ ان کی لاشوں کو نوچیں، میں یہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن حضور کے دین میں کمی آ جائے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے وہ درد ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ کرے وہ بے قراری ہمیں نصیب ہو جائے۔ میں جی رہا ہوں میرے گھر میں نمازیں نہیں، میں جی رہا ہوں میرے گھر میں حضور کی شریعت نہیں۔ ہمیں یہ جذبہ اندر میں بنانے کی ضرورت ہے کہ میں کیسا نبی کا عاشق ہوں کہ میری نگاہ کے سامنے نبی کا دین مٹ رہا ہے، نبی کی سنتیں مٹ رہی۔ اب آج میں ارادہ یہ کیا جائے انشاءاللہ کہ خود بھی دیندار بنیں گے، اپنے گھر والوں کو انشاءاللہ دیندار بنائیں گے، نبی کی شریعت کو، نبی کے پاکیزہ اعمال اور افعال کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے۔ اللہ دنیا کی بھی عزت عطا کرے گا، اللہ آخرت کی بھی عزت عطا کرے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جلسے، یہ جلوس، یہ اجتماعات، یہ قربانیاں، یہ محنتیں، سارے جلسوں کا اور سارے جوڑ کا مقصود یہ ہے کہ عظمت ارادہ کیا جائے۔ اب جینا انشاءاللہ نبی کی زندگی پر ہے، اب مرنا انشاءاللہ اپنے نبی کی زندگی پر ہے۔ اللہ کے حقوق بھی انشاءاللہ ادا کریں گے، بندوں کے حقوق بھی انشاءاللہ ادا کریں گے، ظالم انشاءاللہ نہ بنیں گے، اوروں کے حقوق انشاءاللہ ضائع نہ کریں گے۔ آج ضرورت ہے کہ امت کو جوڑا جائے، آج ضرورت ہے امت میں آپس میں پیار اور محبت پیدا کیا جائے، ہم ایک بن جائیں، ہم نبی کی نسبت پر اکٹھا ہو جائیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے بنیں۔ اللہ کے رسول نے شروع دن سے اپنی امت کو جوڑنے کا درس دیا ہے، جوڑنے کا درس دیا ہے، پیار اور محبت کا درس دیا ہے۔ ہم اخلاق والے بنیں، ہم نرمی والے بنیں۔ وہ نبی ہمارے نبی تھے جنہوں نے پتھر مارنے والوں کو دعا دی ہے، گالیاں دینے والوں کو دعا دی ہے، تلوار مارنے والوں کو دعا دی ہے۔ آج بھائی سے بات کرنے تیار نہیں، آج بیٹا باپ کی شکل دیکھنے تیار نہیں، آج مسلمان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نبی کے اخلاق کو بھی انشاءاللہ زندگی میں جگہ دیں، ہم نبی کی پاکیزہ تعلیمات کو انشاءاللہ زندگی میں جگہ دیں۔ اللہ دنیا میں بھی ہمیں نوازے گا، اللہ آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیں نوازے گا، موت پر بھی اللہ تعالیٰ نبھائے گا، قبر میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نبھائے گا۔ نبی کا چہرہ دیکھنے کا موقع انشاءاللہ قبر میں ہوگا، نبی کی زیارت اللہ تعالیٰ قبر میں کرائے گا، نبی کی زندگی پر جئیں گے انشاءاللہ تو یہ بات کہنا آسان ہوگا یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور پھر حشر میں بھی انشاءاللہ اللہ بڑے اعزاز عطا کرے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہوگی، اللہ کے رسول کو دیکھیں گے، ان کے ہاتھوں سے جام کوثر پئیں گے اور انشاءاللہ اپنے نبی کے ساتھ جنت کا داخلہ مقدر ہوگا۔ لہذا بھائی آج ارادے کیے جائیں انشاءاللہ کہ ان کی زندگی پر جینا ہے، ان کی زندگی پر مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس موقع پر جو اجتماع کیا گیا ماشاءاللہ انتظام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بطور خاص ہمارا جو ادارہ اس علاقے میں چل رہا ہے مدرسہ اکرمہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس میں جو اساتذہ کرام ہیں، جو اس کے منتظمین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور آگے بڑھنے کے اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے۔ بڑی خیر کا کام ماشاءاللہ اس علاقے میں ہو رہا ہے، اللہ ہم لوگوں کو بھی یہ سعادت دے کہ ہم بھی ان حضرات کا تعاون کرنے والے بنیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آگے بڑھنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔